بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ زمانہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بڑے فتنوں کا دور آیا ہے۔ دیکھیے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں آپ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کو سوچیں۔ ایک بات ہے کہ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں، وہ نہیں کہنا چاہتے، اور بار بار آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے یہ باتیں، لیکن تھوڑی سی ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں، اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سمجھ گئے تو بیڑا پار ہے، نہیں سمجھے تو آفت کا گھر ہے، مصیبت کا گھر ہے، اور دنیا بھی کسی نہ کسی طرح سے بہرحال گزر جائے گی، لیکن آخرت سمٹنے والی اور وہ صحیح ہونے والی نہیں ہوگی اگر اس فتنے کو ہم نے نہیں سمجھا۔ فتنوں کا دور ہے، اتنے فتنے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور فتنوں کا جواب ہمارے پاس سوائے اسلام کے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے اور کوئی نہیں۔ ایک ہی بہترین جواب ہے اس کا۔ فتنے آ رہے ہیں کئی طرح سے، عقائد میں فتنہ، شبہات، طرح کے سوالات، علمی زندگی کے اندر فتنے، علم پر اتنا وار کہ یہ کہاں سے ثابت ہے حدیث، شبہ، یہ کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے پاس پہنچی، کیا دلیل، کیا ثبوت، اس پر شبہ۔ پھر اس کے بعد احکامات رسول سے ناواقفیت، کچھ نہیں معلوم کسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، لیکن پورے ہندوستان اور پورے عالم پر نظر دوڑائیے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ہم تو عالم کی بات کرتے ہیں، آپ سے آپ کی بات کرتے ہیں، چھوڑیے۔ جس جگہ پر ہم کو ناز تھا، ہم کو چوٹ لگی ہے، اس لیے ہم اتنی بات آپ کو تمہیدی طور پر کہنا چاہتے ہیں، پہلے ہی کہنا چاہتے ہیں۔ چوٹ لگی ہے کہ اس معاشرے میں، جس معاشرے کی مثال کم ملتی ہے، اور اس معاشرے میں یہ حال ہو گیا۔ دو باتیں آپ کو صرف سناتے ہیں، ہم نہیں کہتے کون ہے کیا۔ مکہ اور مدینہ، اس حد تک لوگوں کو اب علم نہیں رہ گیا کہ یہ کون سا شہر ہے۔ یہ دو کعبے کا نام جب بتا دے تو اس کے بعد کیا نام، کیا سوچیں گے ہم؟ یہ دو گویا کعبۃ اللہ کے نام ہیں، دو اللہ کے گھروں کے نام ہیں۔ یہ ممکن ہے غلطی سے کہا، ہم انکار کرتے ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم خود انکار کرتے ہیں، لیکن یہ کیا نوبت آ رہی ہے جس علاقے میں دین کا اتنا چرچا، دین کی باتوں کی صبح سے شام تک تذکرے، اور جہاں کے بچے کے دل و دماغ اسلامی رنگ سے دھلائے جا رہے ہیں، رنگ میں رنگائے جا رہے ہیں، اور وہاں اس طرح کا سوال۔ جب ان سے کہا جائے کہ مرد اور عورت آپس میں ملیں تو ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو یہ سوال اٹھتا ہے، کیا اس میں بھی غسل واجب ہے کہ مرد اور عورت، میاں بیوی جب آپس میں اختلاط کرتے ہیں، ان کا جب آپس میں اختلاط ہوتا ہے، اس پر غسل واجب ہے؟ کیوں؟ یہ پہلی بار ہم نے سنا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں کہیں دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے نہیں لا کر رکھ رہا ہوں، اس علاقے کا کر رہا ہوں جس علاقے کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہے؟ آپ اس کو کیوں اتنا ہلکا سمجھتے ہیں؟ ارے ایک سیکنڈ میں ایمان نکل سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ یہ صرف اوپر کا ڈھکوسلا ہوتا ہے، ہمارا اندر پورا کھوکھلا ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ ہماری ایسی ہو چکی ہے کہ اسلام کی عظمت، محبت، وارفتگی، اسلام کی پختگی سے ہم پورے ہوتے جا رہے ہیں، اور اوپر کا ایک ڈھول ہے جو صرف ہمارے اوپر سچایا ہوا ہے، نام میرا ہے فلاں، اندر کا کام اللہ جانے۔ اور اس فتنے سے نہ آپ محفوظ ہیں، نہ ہم محفوظ ہیں، نہ آپ کا گھرانہ محفوظ، نہ ہمارا گھرانہ محفوظ۔ آپ یہ مت کہیے کہ میرا گھر ہمارا اسلامی گھر ہے،
میں مولانا صاحب ہوں، میرا گھر اسلامی گھر ہے، میں اب ناز نہیں کر سکوں گا، نہیں کرتا ہوں اور نہ کرنا چاہیے۔ آپ ناز نہ کیجئے، ہمارے گھر میں تو دین کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، قرآن شریف سکھاتے ہیں، بس عربی سکھاتے ہیں تو قرآن سکھاتے ہیں تو بس ہو گیا، 4 حرف قرآن مجید کے سکھا دیے تو کہتے ہیں دین سکھاتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، اتنا ہو گیا تو ہو گیا سمجھتے ہیں۔ اب ہماری زندگی پر کوئی معصومیت کا وہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، مگر میں یہ کہہ دوں میں محفوظ رہوں گا، میرا گھرانہ محفوظ، غلط ہے، ہمارا گھرانہ بھی اس میں آگے گا، آ سکتا ہے، اور کوئی ضمانت نہیں ہے محفوظ رہنے کے لیے۔ اور اس کی 2 وجہ، نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کے دوڑنے کی طرح سے دوڑتا ہے اور انسان کے دل و دماغ میں، فکر اور افکار میں شبہات اور طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے آپ کے ذہن میں آتا ہے ادھر ادھر کا خیال، غلط چیزیں کیسے آتی ہیں، نماز میں کھڑے ہیں غلط چیزیں کیسے، وہی ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح سے دوڑ کر اپنے شبہات ڈال رہا ہے۔ محفوظ ہو گئے ہم؟ ارے آپ کی نہیں کہنا، ہم اپنی کہہ رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا، محفوظ رکھے، لیکن حال کیا ہے اس وقت؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو مومن یہ سمجھ کر کہ وہ مومن ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ شبہات میں ڈال دے گا، اندر سے ایمان نکل جائے گا، اور ہم یہ احساس بھی نہیں کریں گے کہ وہ غلط ہے، اس کو سمجھیں گے بہت اچھا ہے۔ آج وہی دور آیا ہے، یاد رکھیے وہی دور آیا ہے۔ دجال جو اپنے وقت پر آئے گا اس سے پہلے 30 دجال اور آئیں گے، یہ صریح حدیث میں فرمایا گیا۔ یہ دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہماری بات، دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں، امریکہ ہو، یورپ ہو یا یورپین طاقتیں ہوں، یہ سب یاد رکھیے دجالی طاقتیں ہیں۔ ہر ایک کو انتظار ہے کہ جلدی سے دجال آئے اور ہمارا بڑا آ کر ہمارا نام اونچا ہو جائے، یہ سب تاب میں اور انتظار میں بیٹھے ہیں، اور انہی کے یہ چھیلے ہیں جو ہم کو اور آپ کو اسلام سے نکالنے، شبہات میں ڈال کر اسلام کے عقائد سے، خیالات سے، اسلامی رنگ و روپ سے نکال باہر کر دینے کی آخری درجے کی کوشش شروع کر چکے ہیں۔ یورپین سماج، امریکن سماج اور یہ یورپ کی تحریک اور طاقت، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو پورے عالمی طور پر اعلام اور میڈیا اپنے ہاتھ میں لے کر کیا کر رہے ہیں، آپ نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ مسجدوں میں گانے نہیں ہو رہے، کبھی تصور کر سکتے تھے ہم لوگ مسجدوں میں گانے؟ آج سے 25 چھوڑیے 10 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے ان لوگوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ کی مسجدوں میں آپ کو گانے بجائیں گے، سنائیں گے، ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے اس وقت، لیکن آج بج نہیں رہا ہے، آپ کے موبائل بجتے نہیں ہیں، اس موبائل پر، اس انٹرنیٹ کے ذریعے کیا کیا فحاشی، شرم و حیا کو پامال کرنے والی چیزیں، اور کیسے انسان مسلمانوں کے خاص طور سے ان کو وہ سامنے رکھ کر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے کیا کیا ناٹک کیے جا رہے ہیں، ذہن میں نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سمجھ چکے ہیں اسلام ایک ایسی طاقت ہے جو اگر ابھری تو ہم سب پامال ہوں گے، ان کو صاف سمجھ میں آ چکا ہے۔ اسی لیے یہودی منتظر ہیں کہ جلدی سے آ جائیں دجال، اور عیسائی یہ لوگ بھی ان کے اندر کنورٹ ہو گئے، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر کہلاتے تھے، مسیح علیہ السلام، اب وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو چھوڑ کر مسیح دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے، اس کی آمد کے وہ بھی منتظر ہو گئے کہ آئے جلدی سے اور ہمارا نام اونچا ہو جائے۔
ایک حضرت مسلمان ہیں جو منتظر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے، کہ جن کے ہاتھوں سے بڑی زبردست جنگ ہوگی اور اسلام ہی اسلام ہوگا، یہودیت نصرانیت سب پامال ہو کر رہے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جیسے کہ حدیث میں ہے کہ درخت آ کر حضرت مسلمان سے کہے گیا، ارے مسلمان آؤ دیکھو ہمارے پیٹ میں، ہماری آڑ میں یہودی چھپا ہے، اس کو مارو۔ درخت کہے گا، اور پھر اسلام کا نام روشن ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مقام لد پر، جو فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس دجال کو ختم کروائے گا، پھر اسلام کی طاقت ابھرے گی۔ اور وہ سب یہ جانتے ہیں، اس لیے آخری درجے کا ایڑی چوٹی کا زور دے کر یہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے سے ایک منظم سازش کھیلی جا رہی ہے جو ہمارے دین پر حملہ ور ہو، ہمارے افکار کو پامال کرے۔ اس دجالی فتنہ کسے کہتے ہیں؟ مکر، فریب، خوبصورت چیز دکھا کر اس کے اندر میں دھوکہ بازی، اس کو کہتے ہیں دجالی فتنہ۔ چنانچہ حدیث میں خود موجود ہے، یاد رکھیے حدیث میں موجود ہے کہ شیطان وہ دجال آپ کو اپنے ہاتھ میں جنت دکھائے گا، لیکن حقیقتاً وہ جہنم ہوگی، جہنم دکھائے گا، وہ حقیقتاً جنت ہوگی۔ کسی کو مراتا ہوا دکھائے گا، وہ حقیقتاً زندہ رہے گا، اور کسی کو زندہ رکھے گا، وہ حقیقتاً مرے گا۔ پورا الٹ، پوری دھوکے بازی، یہ پورا دجالی فتنہ ملمہ سازی ہے، یاد رکھیے۔ آپ کو خوبصورت اسٹائل کے ساتھ لا کر پیش کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ان کی نئی شکلیں اور طرح طرح کے شکل و صورت میں سامنے آنے والے تہذیب اور وہ کلچر ہمارے سامنے ہم بہت خوش ہیں۔ واہ کیا یورپین کلچر، کیا یورپین اسٹائل، کیا یورپین صلاحیتیں۔ ارے بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، ہم کو اس وقت کی میڈیا پر نظر کر کے آئندہ کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت پرلے درجے کی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے۔ آج کی جو میڈیا ہے اس کو دیکھ کر آئندہ کی فیصلہ نہ کیجیے، آپ کے پاس اس سے بڑی میڈیا اور اس سے بڑی طاقت ہے قرآن مجید کی چیز، اس میں سارے فتنوں کی خبر دی گئی ہے۔ اب سوچئے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے، قیامت تک کیا رنگ لانے والا ہے، کیا ایسے فتنے اٹھنے والے ہیں، سارے فتنوں کی دو دو چار کی طرح سے، دن اور رات کی طرح سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم ان کو دیکھیں اور اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، نہیں، جھوٹ ہے یہ سب ملمہ سازی ہے۔ آج حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں لوگ اسلام سے نکلتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے، نام بدل دیا، جس کا نام مسلمان تھا مسلمان کا نام بدل دیا، ٹھیک ہے، کنیسہ میں گیا، گرجا گھر میں گیا، کسی معبد میں، کسی عبادت خانے میں چلا گیا، دین بدل دیا، لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا، نقصان ہے، ہمارا اثاثہ گیا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، آج کا فتنہ اس سے زیادہ گھناؤنا، اس سے زیادہ خطرناک، نام نہیں بدل رہے، نام میرا عبدالباری ہے، مصیبت تو یہ ہے، لیکن افکار بدل گئے، تھنکنگ بدل گئی، نظریات بدل گئے، دل و دماغ بدل گئے، نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں، اندر کھوکھلا 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 ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اور کمال کی بات، اب ہم وہاں نہیں جاتے ہیں، گرجا گھر میں نہیں جاتے ہیں، اور کسی معبد اور صنم خانے میں، بت خانے میں نہیں جاتے ہیں، معاشرہ اسلامی میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنا نام بھی وہی رکھتے ہیں، لیکن ہم کو یہ احساس نہیں کہ ہمارا دین بدل چکا ہے۔ یہ ہے آفت، مصیبت، اور یہ سارا ناٹک ہو رہا ہے اسی کے ذریعے سے۔ بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی یورپین سماج کی طاقت کا اندازہ لگائیے، آدمی کا نقشہ دیکھے کیسے بدلتا ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، ہم کو اور آپ کو محبت ہے، ہم آپس میں محبت سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانی زندگی ہے، محبت چاہتی ہے، ایک میاں اور ایک بیوی کو محبت ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، لیکن آپ جائیے انہی یورپین اس میں جائیے، کیا میاں اور کیا بیوی کو کوئی محبت ہے؟ آپ یقین سے بتائیے، چند ایک کو مثال نہ دیجیے، عمومی بات بتائیے۔
خاندانی افراد میں انتشار برپا ہے، ایک دوسرے کو چاہتے نہیں۔ میاں اور بیوی نام کی چیز ہے، لیکن محبت کا پرتو ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں کتے سے جو انتہائی ذلیل جانور ہے، اور اپنی محبت کا ثبوت اس کے ساتھ پیش کریں۔ کیا حرکت ہے یہ؟ کیوں میاں بیوی کا رشتہ آپس میں توڑا جا رہا ہے، ختم ہوتا ہے؟ آپ پورے معاشرے یورپین ماحول کو دیکھیے، کوئی نہیں کہتا، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کی تاریخ پڑھیے تو صاف سمجھ میں آتا ہے، نہ میاں بیوی میں محبت ہے، نہ باپ اور بچوں۔ باپ بوڑھا ہو گیا تو لے جا کر پھینک دیا، مرے سڑے گلے کچھ نہیں۔ یہ تہذیب ہے؟ آپ اس تہذیب کو اچھی تہذیب سمجھتے ہیں؟ آپ دوسری مثال آپ کو ہم دیتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، من موہنی بچی ہے، پیار کرنے والی بچی ہے، بچہ ہے، آپ اندازہ کیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس آپ کا بچہ، کتنی محبت آپ اس کو دیتے ہیں، اور یہ فطرت ہے۔ بچہ جب کسی طرح سے گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، ماں کے پاس آ کر لپک جاتا ہے، باپ کے پاس آ کر اس کے بانچوں میں اور اس کے بدن میں گھس جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا۔ لیکن اسی بچے کو لے جا کر آدمی اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دے، اسی بچے کے گردن کو توڑ دے، مروڑ دے، اور اس کو تباہ کر دے، یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اس بچے کو جو ابھی آپ کے ہاتھ میں لپک رہا ہے، بدن سے آپ کو لے کر محبت کر رہا ہے، اور آپ اس کو مار دیں، یہ تصور ہے؟ کیا یہ نہیں ہو رہا یورپ میں؟ سامنے آ کر مارنے کا مطلب نہیں ہے، رحم مادر میں بچوں کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے۔ کون اس کو سنبھالے، کون لے کر برداشت کرے، کون اس کے کھانے کو برداشت کرے، کون ان کو اپنی زندگی سے مطلب ہے، ہم کو بچوں سے کوئی محبت نہیں، اس کو قتل کر دیا۔ ارے ماں کے پیٹ میں جو مار رہے ہیں یہ قتل نہیں ہے، سامنے آ کر ہی ذبح کرنے پر قتل ہے۔ آپ کو ہم ایک مثال دیتے ہیں، آپ کا باغ ہے، آپ کے باغ میں درختوں کو پھول آ گیا ہے، اور ایک کوئی آدمی آتا ہے درختوں کے پھول کو توڑ رہا ہے، پتھر مار کر گرا رہا ہے، آپ اس کو چھوڑیں گے؟ ارے نہیں، پھول ہی تو گر رہا ہے، آم تو نہیں پکڑا یا پھل تو نہیں آیا، چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے۔ جیسے آم لگنے کے بعد، پھل لگنے کے بعد کوئی توڑتے تو آپ اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں، ایسے ہی آپ کے آم کے درختوں کو پھول آئے ہوئے ہیں، اور پھول اگر کوئی مارتا ہے اس کو بھی آپ ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ یہی معاملہ وہاں بھی ہے۔ اب یہ فطرت انسانی کہیے یا اس کو کیا کہیے، اور اسی سورج پر، اسی سیرت، اسی افکار پر، اسی نظریات اور رجحانات پر ہم فریفتہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ہم اس لیے عرض کرنا چاہتے ہیں، ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ، آپ یقین مانیے اگر قرآن مجید پر آ جائے، احادیث مبارکہ میں آ جائے، تو سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے ہیں۔ اس کو انہوں نے سمجھا ہے، اس لیے ہر طرف سے چابی دے دے کر کیا کیا صورتیں اختیار کر کر کے ہمارے دل و دماغ کو مسمار کر رہے ہیں۔ نام ہمارا اسلامی ہے اور کام ہمارا غیر اسلامی، اور کوئی ایسے یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اسلام سے خارج ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس فکر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی آپ ایمان سے روشناس کرائیے، جم کر اس کو عقیدہ توحید اس کے اندر ثبت کرائیے، جما کر بچھائیے کہ وہ مرے تو ایمان پر مرے۔ یہ آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم خود سمجھیں کہ کن کن فتنوں سے ہم کو بھی اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے تقاضے پر، اسلام کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔